رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبی الکریم الامین۔ کہاں سے وہ زباں لاؤں کہ جس سے یا رسول اللہ کروں میں بیان گن تیرے تمامی یا رسول اللہ۔ محمد تو اللہ محمود دونوں حمد کے محمود، دونوں کا ایک ہی معنی گرامی یا رسول اللہ۔ دہائی حسن یوسف کی بڑی مشہور دنیا میں، وہاں بھی آپ کا جلوہ گرامی یا رسول اللہ۔ میرے سید رسول اللہ تیرا ایک امتی یعقوب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، طلب اس کو تیری زیارت مدامی یا رسول اللہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ تمام حمد و ثنا تعریف و توصیف اللہ رب العزت کے لیے، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک ارض و سماوات بھی۔ اللہ تعالیٰ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد حضور سید الانبیاء امام الانبیاء حضور تاجدار ختمی مرتبت علیہ تحیت و ثنا کی پاک بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد، نہایت ہی واجب الاحترام پیر طریقت رہبر شریعت آشنائے حقیقت حضور منبع رشد و ہدایت جانشین مخدوم ملت حضرت صاحبزادہ پیر درویش میاں حامد رضا محسن صاحب، مرکزی سجادہ نشین دربار عالی آستانہ لیا ہیبت پور شریف، اور نہایت ہی محترم جناب برادر مکرم جناب صاحبزادہ پیر محمد حسن رضا وحید صاحب، نقشبندی آستانہ لیا ہیبت پور شریف، نہایت ہی واجب الاحترام سامعین کرام یاران طریقت، حاضرین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا یہ حسین پروگرام بسلسلہ سالانہ عرس مبارک فناف شیخ والرسول شہنشاہ طریقت درویش اہل سنت حضرت علامہ پیر میاں محمد جی سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی بارگاہ میں سلام عقیدت پیش کرنے کی نیت سے ہم سب سرزمین آستانہ لیا ہیبت پور شریف میں حاضر ہیں، اور آپ کے فرزند ارجمند پیر طریقت رہبر شریعت آشنائے حقیقت حضور چچا جی حضور حضرت صاحبزادہ پیر میاں وحید الحق صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی یاد میں یہ آج کا پروگرام بڑی عقیدت اور محبت کے ساتھ انعقاد پذیر ہے، جس میں آپ احباب بڑی عقیدت اور محبت کے ساتھ دور دراز سے تشریف لائے ہیں۔ اللہ ایک ایک قدم کا بدل اجر عظیم سے مالا مال فرمائے۔ مجھ سے قبل آپ احباب نے کثیر تعداد میں خطابات سماعت کیے ہیں، بڑی اختصار کے ساتھ میں چند باتیں آپ کی گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ دعا گو ہوں کہ رب کائنات جو فیض ہم اس آستانہ سے حاصل کرنے کی نیت سے یہاں پہ بیٹھے ہیں، رب کائنات ہمیں اس فیض سے مستفید فرمائے، اور ہمارے خالی دامن جو ہیں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت سے خدا پر فرمائے۔ قرآن کریم برہان الرشید کے دامن سے آیا مقدسہ تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس کے ضمن میں مختصراً گفتگو آپ کی گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ رب کائنات نے اہل ایمان سے ارشاد کیا ہے، یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو تم اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کی پیروی نہ کرو، انہ لکم عدو مبین، بے شک کائنات میں سب سے کھلم کھلا جو تمہارا دشمن ہے وہ شیطان ہے۔ یہاں پہ اہل ایمان کو اس بات کی آگاہی دی گئی کہ ایمان قبول کرنے کے بعد تمہیں تمہارا عمل جو ہے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام
کہ سنت اور اتباع میں کرنا چاہیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو اپنانے سے انسان محبوب خدا بنتا ہے۔ ارشاد خداوندی ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ حبیب آپ ارشاد فرما دیں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ کے محبوب بندے بن جاؤ تو پھر تمہیں میری اتباع میں زندگی کو بسر کرنا ہوگا، پھر خدا تمہیں اپنا محبوب بندہ بنا لے گا، تمہاری زندگی کے پچھلے گناہوں کا کفارہ کر دے گا۔ وہ بڑا بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ آج آستانے پہ حاضری کا ایک خاص مقصد یہ بھی لے کر کے جائیں کہ ان اولیاء کاملین کی در کی حاضری کرنے کے بعد یہ پیغام ضرور لے کر کے جایا کریں کہ ہمارے شیخ طریقت جو تھے ان کی زندگی کے معمولات کیسے تھے، ان کا شب و روز کا جو معمول تھا وہ کیسا تھا، ان کا چہرہ کیسا تھا، ان کا اٹھنے بیٹھنے کا انداز کیسا تھا۔ آج آپ دیکھ لیں نا کہ اگر ہم شیخ طریقت میں کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کے بھی ہماری زندگی اپنی من کے مطابق ہے تو پھر سمجھ دیں کہ ہاتھ دینے کا مقصد کوئی نہیں ہے۔ شیخ طریقت کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کے انسان کو اپنی زندگی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع میں رکھنی ہوگی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تابع داری میں اور تابع فرمانی میں اپنی زندگی کو بسر کرنا ہوگا۔ اور کامل ترین شخص وہی ہوتا ہے اور زندگی خوبصورت اسی کی ہے کہ جو اسلام میں اپنے آپ کو داخل کرتا ہے۔ آج بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ انسان چاہتا ہے کہ جیسا میرا من ہے اسلام ہمیں ویسا حکم دے، لیکن یاد رکھیں قرآن کا انداز کیا ہے، فرمایا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں تمہیں پورے کا پورا داخل ہونا ہوگا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام مکہ سے مدینہ کی طرف حضور قدم رنجہ فرماتے ہیں، اور مدینہ المنورہ میں حضرت عبداللہ بن سلام مذہب یہودیت کے بہت بڑے عالم تھے، تو حضرت عبداللہ بن سلام آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ گفتگو کرنے کی نیت سے جاتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جب مناظرے کی نیت ہوئی تو حضور کی مجلس میں جا کر کے بیٹھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے مناظرہ کیا کرنا تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے زبان بند ہو جاتی ہے، ایک لفظ بھی جو ہے وہ زبان پہ نہیں آتا۔ یہود کے لوگوں نے کہا کہ اے عبداللہ ہم نے تو سوچا تھا کہ تیرا علم بڑے کمال کا ہے اور تو بڑے عروج پہ بات کرے گا، لیکن تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ایک جو ہے وہ جملہ بھی نہ کہہ سکا۔ تو عبداللہ بن سلام کیا فرماتے ہیں، فرمایا ہاں تم تو کہتے تھے کہ وہ نبی سچا نہیں ہے۔ کہا جب میں اس حبیب کے سامنے جا کر کے بیٹھا اور میرا دل اس بات کی گواہی دے رہا تھا ان وجہہ لیس بکذاب، کائنات کے لوگوں جس کائنات کے نبی کا چہرہ اتنا خوبصورت ہے وہ زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں کہہ سکتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کائنات کے اندر حضور نے ہمیشہ سچ بولا ہے۔ آج اگر شیخ طریقت کے ہاتھ میں ہاتھ دینے کے بعد انسان پھر جھوٹ پہ مبنی زندگی بسر کر رہا ہے تو حضور قبلہ عالم کی بارگاہ میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ کسی انسان سے کہا جائے کہ تو کاروبار تو چلاتا ہے لیکن جھوٹ کی وجہ سے کاروبار کو تو کیوں پروموٹ کرتا ہے، تو وہ آگے سے جواب دے کہ کیا کروں، میرا کاروبار جھوٹ کے بغیر نہیں چلتا۔ تو میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تیرا کام جو ہے جھوٹ کی وجہ سے چلتا تو ہے لیکن اس کام کے اندر کبھی برکت بات کی نہیں رہتی۔ حضور نبی رحمہ علیہ الصلوۃ والسلام آپ کا فرمان علی شان ہے ان الصدق ینجی والکذب یہلک، بے شک انسان کو سچ جو ہے وہ نجات دیتا ہے اور ہلاکت کی طرف جو ہے وہ جھوٹ لے کر کے جاتا ہے۔ حضرت صفوان بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے اور مشکات المصابی کے اندر بھی میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان علی شان ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں عرض کی گئی حضور ایقون المؤمن جبانا، حضور کیا مومن بزدلی دکھاتا ہے؟ میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نعم ہاں، مومن جو ہے وہ ڈرپوک اور بزدل ضرور ہوتا ہے۔ عرض کی حضور یقون المؤمن بخیلا، حضور کیا مومن کنجوس بھی ہوتا ہے؟ میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نعم ہاں، مومن کبھی کبھی کنجوسی اور بخل بھی دکھاتا ہے۔ عرض کی حضور یقون المؤمن کذابا، حضور کیا مومن کبھی جھوٹ بھی بولتا ہے؟ میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مسکرا کے فرمایا لا، میرا آقا فرماتے ہیں میری محبت کا دم بھرنے والا بندہ جھوٹ نہیں بول سکتا۔ نعرہ
اپنے من میں اس حوالے سے ڈوب کر کے دیکھیں کہ میری اور آپ کی زندگی کن مشاغل میں بسر ہو رہی ہے۔ ایک تو بات یہاں پہ یہ لے کر کے جائیں کہ کبھی آپ نے اپنی زندگی میں جھوٹ کو نہیں لے کر کے آنا، اس سے نفرت کریں، اس سے جو ہے وہ اپنے آپ کو بچا کر کے رکھیں، زندگی کامیابی کی طرف جائے گی۔ اسلام میں ہمیں پورے کے پورے داخل ہونا ہوگا۔ تو حضرت عبداللہ بن سلام حضور کی غلامی میں آ جاتے ہیں، میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ تاجدار ختمی مرتبت علیہ تحیۃ والثناء، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن حضرت عبداللہ بن سلام کو دیکھا، چونکہ مذہب یہودیت میں تھے اور اس مذہب کے اندر یوم السبت ہفتے کے دن کی تعظیم کی جاتی تھی، اور اونٹ کا جو گوشت تھا اس کو کھانا حرام سمجھا جاتا تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن دیکھا کہ حضرت عبداللہ بن سلام اونٹ کا گوشت تناول نہیں کرتے۔ میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے عبداللہ یہ گوشت استعمال کیوں نہیں کرتے؟ عرض کی حضور مذہب یہودیت میں اس کو حرام سمجھا جاتا تھا، اس وجہ سے میں اس سے اجتناب کرتا ہوں۔ میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں بیٹھے تھے، خدا کا حکم آتا ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے میرے حبیب کا دامن تھامنے والو۔ جب حضور کے ہو گئے تو پھر حضور کی ہر ادا کو اپنانا پڑے گا۔ موسوی علیہ السلام تمام کی تمام شرائع جو ہیں وہ منسوخ ہو گئیں۔ آج ایک شریعت ہے جس کو شریعت مصطفیٰ کہا جاتا ہے، اس پر اپنی زندگی کو بسر کرنا ہوگا۔ فرمایا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں آدھا تیتر آدھا بٹیر کا جو ہے وہ مزاج نہیں ہے، پورے کا پورا اسلام میں داخل ہونا ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ میری وضع قطع نصرانیوں والی ہو، میرا عمل جو ہے وہ مختلف قسم کے جو ہے وہ شعبہ جات کے ساتھ تعلق رکھنے والے معاملات کے ساتھ ہو، اور میں کہتا پھروں کہ مجھ سے بڑا مسلمان کا ٹھیکیدار کون ہے؟ فرمایا ادخلوا فی السلم کافہ، تمہیں اسلام کے اندر پورے کا پورا داخل ہونا ہوگا۔ میرے والد ماجد رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اکثر آپ لوگوں سے کہتے ہوتے تھے، کون ہے جو بندہ وعدہ کر کے اٹھے گا کہ میں 5 وقت کا نمازی بن جاؤں گا؟ بچپن میں یہ باتیں میرے ذہن میں ہیں، اور کبھی کبھی آپ مجلس میں کہتے ہوتے تھے کہ مجلس میں سے کوئی 5 بندے کھڑے ہو کر کے آج وعدہ کر کے جائیں کہ میں نے آنے والے عرس پہ اپنے چہرے پہ حضور کی سنت کو سجا کر کے آنا ہے۔ میں سینکڑوں بندوں کی مثالیں دے سکتا ہوں۔ قبلہ پیر طریقت حضرت ہمارے سامنے تشریف فرما ہے، اللہ آپ کی عمر کو عمر خضری میں تبدیل فرمائے۔ آپ کا چہرہ آپ کے سامنے ہے، اور آپ نے سینکڑوں بندے جن کو میں نام بنام جانتا ہوں کہ آپ نے ان کو سامنے کھڑا کر کے کہا یار بڑی زندگی بسر ہو گئی، اب بڑھاپا چھانے کو قریب ہے، قبر کے اندر حضور کو کیا منہ دکھانا ہے، کم از کم اپنے چہرے کے اوپر حضور کی سنت تو سجاؤ۔ بڑے ایسے لوگ ہیں کہ جن کی زندگی کو قبلہ پیر صاحب نے خود بدلا ہے، رب کائنات نے ہدایت کی نعمت سے نوازا ہے، تو پھر میں کیوں نہ کہوں کہ جن کی ہر ادا سنت مصطفیٰ، ایسے پیر طریقت پہ لاکھوں سلام۔ کم از کم آستانے پہ آنے والا ہر شخص یہ مصمم ارادہ تو کر کے اٹھے۔ ایک شخص مجھے بات کرنے لگا کہ حضرت میں دوران سفر ایک جگہ پہ کھڑا تھا، اور کھڑے کھڑے میرے پاس ایک شخص آ کر کے اس نے گاڑی کھڑی کر دی، اور گاڑی کھڑی کرنے کے بعد اس نے مجھے کہا کہ آپ میرے ساتھ سوار ہو جائیں اور میں آپ کو اپنا جو ہے وہ ہم سفر کرنا چاہتا ہوں۔ تو اس نے کہا حضرت، وہ راستے میں مجھ سے پوچھنے لگا کہ میں نہیں جانتا کہ تم کون ہو، لیکن تمہاری شکل، تمہاری صورت اور چہرے کے اوپر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت اور سر پہ ٹوپی پہنے ہوئے دیکھ کر کے مجھے لگتا ہے کہ تم آستانہ علیہ ہیبت پور شریف کے ساتھ وابستہ ہو۔ اس نے کہا ہاں میں حضور قبلہ عالم کے ساتھ وابستہ ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے آپ کے چہرے کے اندر حضور قبلہ عالم کا چہرہ نظر آ رہا تھا۔ آج اس بات کی اشد ضرورت ہے، ہمیں بتانا پڑتا ہے کہ ہم آستانہ علیہ ہیبت پور شریف سے وابستہ ہیں۔ یہ اس بات کی حاجت نہ ہو، بلکہ میرا عمل بتا رہا ہو کہ اس کا ہر عمل حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں اور تاجدار ختم نبوت علیہ تحیۃ والثناء کے عشق میں اس نے حضور قبلہ عالم کے ہاتھ میں اپنے ہاتھوں کو دیا ہوا ہے۔ تو ذات محترم میں بات کو اختتام کی طرف لا کر کے اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ تو فرمایا اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہونا ہوگا۔ آپ کو کبھی بچپن میں آپ نے یہ سوال سیکھا ہوا ہوگا کہ تم کون ہو؟ استاد کہتا تھا رٹا لگا لو کہ ہم مسلمان ہیں۔ ہم رٹا لگا کر کے بیٹھتے ہوتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ آج
اتنا 2026 کے اندر بھی ہمیں بتانا پڑتا ہے ہم کون ہیں. چونکہ میں دکاندار ہوں, میرا تو اپنا پیمانہ بھی پورا نہیں ہے. ہم مسلمان ہیں. یہ رمضان المبارک یہ 2 دن قبل ہم سے جدا ہوا ہے. آپ ریٹس دیکھ لیں ہم مسلمانوں کی کیفیت کیسی ہے. میں بڑے دکھ سے یہ بات کر رہا ہوں, اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی, میرا نہیں بنتا تو نہ بن, اپنا تو بن. کم از کم اپنے من میں ڈوب کر تو دیکھیں کملی والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کل قیامت کے دن کیا منہ دکھائیں گے. میرا بھائی مجھ سے سکون میں نہیں ہے, میرا بھائی مجھ سے افسردہ ہے, اور وہ اس بات میں پریشان ہے کہ وہ میرا حق جو ہے وہ بھی غصب کیے جا رہا ہے. میری بہن مجھ سے افسردہ ہے اور میرے عز و اقارب مجھ سے افسردہ ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو کبھی اپنانا سیکھ لیجئے, کائنات کے اندر سکون محسوس ہوگا. کبھی بھائی کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آ کر کے دیکھے, بھائی بہن کے ساتھ محبت کا رویہ اختیار کر کے دیکھے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام قبیلہ بنو حوازن کہ جب قیدی حضور کے ہاتھ لگتے ہیں, میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آپ کی رضائی بہن حضرت شیمہ رضی اللہ تعالی عنہا آقا جانی دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پہنچتی ہیں. عرض کی حضور یہ قیدی آپ کے پاس آئے, میں ان کی جو ہے یہاں پر سفارشی بن کے آئی ہوں. میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحابہ ان کو آج بغیر مشورے کے رہا کر دیا جائے. عرض کی حضور پہلے مشورہ لیا جاتا تھا, فرمایا آج ایک بہن جو ہے اپنے بھائی کے گھر آئی ہے, آج تم سے مشورہ نہیں لیا جائے گا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ساز و سامان کے ساتھ نوازا. عرض کی حضور آپ نے اتنا زیادہ ساز و سامان عطا کیا. فرمایا صحابہ جب بہنیں گھر آتی ہیں ان کو کبھی خالی نہیں بولا جاتا, بہنیں تو پھر بہنیں ہوتی ہیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہیں اسلام کے اندر پورے کا پورا اترنا ہوگا اور کبھی شیطان کی اتباع نہ کریں, وہ تمہیں راہ راست سے بھٹکاتا ہے. میرے اور آپ کے پیٹ میں اترنے والا ایک ایک لقمہ جو ہے وہ طیب اور طاہر ہونا چاہیے. رب کائنات نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. کبھی بھی ایسا لقمہ پیٹ میں داخل نہ کرو کہ جو ناپاک ہو اور جو پاکیزہ نہ ہو, اور شیطان کی اتباع نہ کرو. ان آیات کے اختتام پہ پھر اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم, ہم نے تمہیں رزق دیا ہے اس کو پاکیزہ تم نے خود بنانا ہے. جیب کے اندر 10 روپے میرے لیے جائز ہیں, اگر چوری کر کے آپ نکال لیں گے تو آپ کے لیے یہ 10 روپے جائز نہیں ہوں گے. رزق پاکیزہ ہے لیکن وہ آپ کے لیے پاکیزہ نہ رہا, اس لیے کہ اس کا حاصل کرنے کا انداز جو ہے وہ اسلام کے منافی ہے. تو اسلام کہتا تھا کہ پورے کے پورے تمہیں اسلام میں اترنا پڑے گا اور تمہیں کبھی بھی شیطان کی اتباع نہ کرنی ہوگی. اور فرمایا وشکروا للہ, پھر جب تم پاکیزہ رزق کھاؤ پھر تم کہو الحمدللہ, مالک تیرا شکر ہے تو نے 2 ٹکڑے بھی عطا کر دیے حضور کے صدقے سے تو کمال کے عطا کیے. اسی لیے میرے حضور قبلہ عالم نے لکھا تیرے ٹکڑے پسند مینوں غیراں دے مال و زر نالو, مینوں آکھی تو میرا ہے ایدوں ود مال و زر کیڑا. تو آ جائیں اسلام کی طرف اپنے آپ کو لے کر کے آئیں. اگرچہ آپ کو محسوس ہو کہ بڑی کڑوی سی باتیں ہیں, لیکن میرے چچا جی حضور اکثر جمعہ میں یہ بات کیا کرتے تھے کبھی کبھی دوائی کڑوی دینے سے انسان کو صحت جلدی ملتی ہے. تو اگر باتیں سننے کے اعتبار سے کڑوی ہوں گی لیکن کل میدان حشر میں ان باتوں کا مول پڑے گا اور یہ پتہ چلے گا کہ جو ان ایک ایک بات کے اوپر عمل کرے گا قبلہ پیر صاحب کی موجودگی میں, آستانہ سے وابستہ جو بھی افراد ہیں, اپنی شکل و صورت اپنی وضع قطع کم از کم جب آستانہ پہ آتے ہیں تو کوشش کیا کریں کہ 5 وقت کی نماز حضور قبلہ عالم کی مسجد میں جا کر کے ادا کریں اور وہاں پر با جماعت نماز ادا کرنے کی کوشش کریں. اپنی بھی اپنے بچوں کی بھی اصلاح کرنے کی کوشش کیجیے گا. یہی ہمارا دین ہے, یہی ہمارا مذہب ہے. اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں جو انسان اپنی زندگی کو بسر کرتا ہے وہ کامیاب اور کامران ہے. اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمد للہ. پریشان تو نہیں ہو گئے کہ پھر آ گیا تو یہ پریشان نہ ہو, یہ ساتھ انشاءاللہ روزے محشر تک رہے گا. ہم نے یہ عشق کی شمع جلاتے جانے اور محبوب کی طرف راستے آپ کی طرف محبوب کی طرف جانے والے راستوں کو روشن کرتے جانے.
تو یہ شمع الحمدللہ ہمیں ہمارے شیخ نے عطا فرمائی ہے. یہ انہوں نے یہ ہمیں جو شمع دی ہے کہ یہ پکڑو، اسے جلاتے جاؤ اور اپنے پیچھے سالکین کو بلاتے جاؤ. تو یہ انشاءاللہ ساتھ یہاں تک نہیں ہے، یہ اللہ کے فضل سے روزے محشر بھی ساتھ رہے گا. اب بالکل اختتام کی طرف ہے، یہ دعا ہونے والی ہے. اس سے پہلے طیب صاحب صرف 5-10 منٹ کی حاضری کریں گے. آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ ہیبت پور شریف کے ہر پھول کی خوشبو نرالی ہے، ہر ایک اپنے کمال انداز رکھتا ہے. اب آپ نے صاحبزادہ حمزہ صاحب کو سنا، پیر اویس صاحب کو سنا، حسین صاحب کو سنا، انس صاحب کو سنا، اس کے بعد پھر عاقب صاحب کو، ولی صاحب کو، ہر ایک کا منفرد انداز ہے. تو یہ انداز ہمیں بتاتا ہے کہ یعقوبی خون جو ہے وہ ٹھنڈا نہیں ہوا، بلکہ رگوں کے اندر عشق کا جو ہے نا وہ جوش مار رہا ہے ابھی بھی. تو یہ الحمدللہ یعقوبی خون جو ہے یہ طریقت کے رستوں پہ چلانا بھی جانتا ہے اور اہل سنت کے عقائد پہ پہرا دینا بھی جانتا ہے. اللہ کریم آپ سب کو سلامت رکھے. اب طیب صاحب آتے ہیں 5 سے 10 منٹ میں، وہ بھی آپ کو جام پلاتے ہیں. اور جو ضروری بات ہے 4 اپریل کو انشاءاللہ عزوجل ننگل رحمان شریف سالانہ عرس پاک ہے. آپ لوگوں نے اپنے برتن لے کے آنے ہیں. ہم نے پورا جو جام کا اہتمام کیا ہوا ہے، محبتوں کا، اخلاص کا، چاہتوں کا، عقیدتوں کا، ارادتوں کا، عشق کا، مستی کا. وہ جام آپ کے برتن میں ہم ڈالتے جائیں گے. اور پھر جب آپ انشاءاللہ وہاں سے بھی اپنی روحوں کو پیاس بجھا کے نکلیں گے نا، تو انشاءاللہ آپ کے تن سے بھی اور من سے بھی خوشبو عشق رسول آنا شروع ہو جائے گی. اللہ سب کی حاضری قبول فرمائے. اب طیب صاحب کو آپ نے 10 منٹ سننا ہے، اس کے بعد پھر نماز ہوگی، اس کے بعد پھر دعا ہوگی اور ساتھ ہی انشاءاللہ لنگر کا